بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم 3 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی خبر الجزیرہ کی ہے اور الجزیرہ نے یہ رپورٹ دی ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں پر خواتین سب سے زیادہ مشکل زندگی گزار رہی ہیں، اور یہ نام انہوں نے بتایا ہے، اس خاتون کا انٹرویو دیا ہے جو اگزامپل کے طور پہ پیش کیا انہوں نے، جو پریگننٹ ہونے کے باوجود 74 دن تک جیل میں رہی، لیکن جو وہاں پر باہر ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے باہر اس کی رہائی کروائی، ورنہ ممکن نہیں تھی۔ اس کے علاوہ پیسہ کتنی اہمیت رکھتا ہے ہماری دوسری خبر ہوگی، اور تیسری خبر ہماری جو ہے وہ شاہد آفریدی اور ان کی بیٹی کی شادی کے حوالے سے ہوگی۔ تو پہلے ہم جو خبر پیش کر لیتے ہیں آپ کے سامنے، چلیں وہ کر لیتے ہیں ہم پیسے کے حوالے سے اور شاہی خاندان، برطانیہ کے شاہی خاندان کے حوالے سے ہے۔ یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں تینوں، لیکن آپ سب سے پہلے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کے خیال میں وہ کون سا ملک ہے جہاں پر خواتین سب سے زیادہ مشکل زندگی گزار رہی ہیں۔ پہلی خبر میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، اور وہ ہے ہماری شاہی خاندان، برطانوی شاہی خاندان کے حوالے سے، جہاں پر شہزادہ ہیری، اب تو ان کو شہزادہ نہیں کہنا چاہیے، ہیری اور ان کی جو وائف ہے میگن، ان کی طرف سے یہ خبر آتی ہے، جہاں انہوں نے ایک امریکہ میں ایک انٹرویو دیا ہے اور دھیرے دھیرے راز اگلنا شروع کر دیے ہیں۔ پیسے کی ویلیو دنیا میں کتنی ہوتی ہے اس کا اندازہ ان واقعات سے، ان باتوں سے، ان انٹرویوز سے ہوتا ہے کہ جب میگن اس زندگی میں آئی، جب وہ شاہی خاندان کی جو ہے وہ بہو بنی، تو ان کے دماغ میں کیوں خودکشی کا خیال آیا کہ جب آپ نے اتنا کچھ اچیو کر لی دنیا میں، اس سے اوپر کچھ نظر نہ آئے ہم کو، تو آپ خودکشی کا سوچ سکتے ہیں، اور ایک غریب فیملی بھی خوشحال رہ سکتی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ خوشی کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا ہے۔ اور میگن نے بتایا کہ ان کی زندگی کے اوپر کس طرح کی پابندیاں تھیں، ان کے بولنے پر پابندی تھی، ان کی موومنٹ پر پابندی تھی، اور بہت پریشانی کے ساتھ انہوں نے وہ وقت گزارا، اور اب وہ ایک آزاد زندگی گزار رہی ہیں۔ جو ہیری ہے وہ بیٹے ہیں ڈیانا کے بارے میں آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے۔ ڈیانا یا لیڈی ڈیانا جو ہے، ان کی والدہ جو میگن کی طرح ہی وہ باغی ہو گئی تھیں، اور آپ ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں آپ کے سامنے تھیں، وہ کس طریقے سے اپنی بغاوت کا برملا اظہار کرتی تھیں، اور جو ملکہ تھیں ان کو بڑی پریشانی تھی ان سے۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، وہ نکلتی تھی، گھومتی تھی، پھرتی تھی، تو ایک دن جو ہے ان کے پیچھے صحافی ہمیشہ رہتے تھے، اور ایک دن جو ہے 2 دی الفائد کے ساتھ وہ ایک کار حادثے میں انتقال کر گئی۔ اور وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہسٹری ہے، اس پر باتیں کریں گے، لیکن آج جو ہے اس بات کو لے کر ہیری نے جو ہے وہ ایک ریفرنس دیا ہے کہ میں نے اپنی وائف کی حالت دیکھ کر یہ سوچا، ایزیوم کیا کہ میری ماں کس کرب سے گزری ہوگی، اب زیادہ نفرت ہو گئی ہے مجھے اس شاہی خاندان سے۔ تو یہ بات انہوں نے کی۔ دوسری خبر ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، وہ ہے شاہد آفریدی کے حوالے سے، اور اب ان کی بیٹی کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کا جو رشتہ اب طے ہونے جا رہا ہے، تقریباً طے ہو چکا ہے، میڈیا کے سامنے آ گیا ہے، وہ ہے شاہین آفریدی جو فاسٹ بالر ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ اب تقریباً ہو گیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ٹویٹس آ گئے ہیں، اور ٹویٹس کے اندر جو ہے وہ اوپنلی بتا دیا گیا ہے کہ یہ شادی جو ہے وہ یہ طے ہے، اور اب ڈیٹ دینا باقی ہے، کیونکہ جو شاہین آفریدی ہیں ان کے فادر نے یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ میں نے رشتہ مانگا تھا شاہد آفریدی سے، جس پر انہوں نے ایگری کر دیا ہے، اور اس طریقے سے اب نظر یہی آ رہا ہے کہ شاہین آفریدی ہی داماد بننے جا رہے ہیں شاہد آفریدی کے۔ تیسری خبر جو ہے وہ الجزیرہ کے حوالے سے، آج کے حوالے سے ہے، اور خواتین کے حوالے سے ہے۔ خواتین کے حوالے سے میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اسلام کو لے کر کے، اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے وہ مقام عورت کو کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ اس بات کا یقین، اس بات کو کہنے میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، کہ جو مقام عورت نے دیا ہے، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہے وہ کپڑا اپنی بیٹی کے لیے بچھا دیا کرتے تھے، ان کے قدم زمین پہ نہ پڑیں، اس کے اوپر پڑیں، تو اس سے بعد اور اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس سے بڑی ہستی دنیا میں تو اویلیبل نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی ہستی دنیا میں دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ تو اگر ان کا یہ بیٹی کے طرف یہ وہ تھا، رسپیکٹ کا یہ
لمٹ تھی کہ ہمارے نبی یہ کرتے تھے تو ہم تو ان کے پاؤں کے خاک بھی نہیں ہیں. تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کو کیا مقام دیا ہے اسلام نے, ماں کو کیا مقام دیا ہے. ایک جہالت دور تھا جب دفنایا کرتے تھے عورتوں کو, لیکن یہاں پہ الجزیرہ نے جو رپورٹ دی ہے وہ بڑی خطرناک, بڑی بھیانک ہے, اور وہ ریفرنس دیتے ہیں, وہ بتاتے ہیں, وہ ثابت کرتے ہیں کہ بھارت ہے وہ ملک جہاں پر عورت سب سے زیادہ پسیوی ہے. اور یہ وہ دلت کی بات نہیں کر رہے, یہ کوئی وہ صرف اسلام کی بات نہیں کر رہے, یہ وہ کوئی سکھوں کی بات نہیں کر رہے, مگر وہ ایز اے عورت کہہ رہے ہیں کہ عورت یہاں پر انہیں کوئی رائٹس نہیں ہیں, کیونکہ جو ہندو مذہب ہے اس میں ہی یہ تو پہلے تو ابھی تو جہالت ختم ہو گئی ہے. پہلے تو یہ جب شوہر مر جایا کرتا تھا تو اس کی چتا کو آگ لگاتے تھے تو عورت کو پکڑ کے چتا میں زندہ ڈال دیا کرتے تھے. یہ ہے وہ مذہب کی اس کی جو صورتحال ہوتی تھی. اب تو ظاہر بات ہے کہ جو دنیا میں ایک اویئرنیس آئی تو ان کو ایسا کرنے سے روکا گیا ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں کیونکہ یہ غیر انسانی ہے. تو لیکن ابھی بھی بہت ساری چیزیں غیر انسانی ہو رہی ہیں, اور اس میں ایک مثال جو ہے ہمارے سامنے بنتی ہیں. جامعہ اسلامیہ کی اسٹوڈنٹ صفورہ زرگر کی بات کر رہا ہوں, جو 74 دن تک, جب وہ 3 مہینے کی پریگننٹ تھی تو ان کو ڈالا گیا جیل کے اندر, اور 3 مہینے وہ جس کرب میں رہی, میں آپ کے ساتھ اس کا انٹرویو شیئر کروں گا الجزیرہ کے تعاون سے کہ آپ وہ دیکھیے گا. I think the state is afraid of strong women, and that is why I was targeted. And the voices of the women is something which they did not anticipate coming out so strongly. So that is why they wanted some scapegoat to pin everything on somebody. So I mean, randomly picking up students without any reason, without any proof, is something that they have been doing. It's not new in our country, right? How did you actually see your arrest coming? Like, when did you realize that you might actually be on the radar and likely to get picked up? I didn't. It was very sudden. I did not expect. I don't think I was doing anything that I should have been remotely even called for an interrogation. I was doing nothing at all. So I was just participating in a protest like every student, and so many students of this country were. So I did not anticipate anything of the sort, and it came as a very big shock to me. I don't know about how it is usually, but because of COVID, what I experienced was exacerbated actually because of the pandemic. So I think the most difficult part of it was the isolation, the confinement. So I think overall, if I You were kept count, in a separate cell. yeah, I was kept in a separate cell initially. Initially I was told that it's a quarantine. So I was taken to when I went to the jail, I was taken to a very, very separate ward. It's like at the corner of the jail, and it has huge walls, and there are barbed wires over the walls, and then there's a grill, and then there are only 4-5 cells there. So I was like, this is what jail looks like. I thought ki it won't be that scary, it was very scary. بتا رہی ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھے, اور نہ ان کے خلاف کوئی ثبوت پیش ہو سکے, اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی ثبوت آج بھی اویلیبل ہے. لیکن جو وہاں کی تنظیمیں ہیں, جو سوشل ایکٹیوسٹ تھے, وہ باہر آئے, اور انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیمیں جو تھیں, وہ دنیا نے جب آواز دی اور انہوں نے پوچھا کہ صفورہ زرگر کا قصور کیا ہے, تو بتائیے, تو بھارتی سرکار نہیں بتا سکی. اور جو بھارتی عدالت ہے وہ بھارتی سرکار کے نیچے آتی ہے, یعنی کہ وہاں پر پاکستان کی طرح عدالتیں آزاد نہیں ہیں. میں صاف نام لے کے بتا رہا ہوں, کیونکہ پاکستان میں ایسے ادارے ہیں, جس طرح عدالتیں ہیں, جس طرح آرمی ہے, جس طرح ہمارے اور ادارے ہیں, ایجنسیز ہیں, یہ آزاد کام کرتی ہیں, لیکن وہاں پر عدالت آزاد نہیں ہے. اسی لیے صفورہ زرگر کو آپ نے اس قسم کی جیل میں دیکھا, جس طرح وہ ہماری بہن بتا رہی ہے آپ کو کہ وہ کس قسم کی آئسولیشن میں تھی. جب وہ اس کو ڈالا گیا تو وہ کہتی ہیں کہ ان کو بتایا گیا کہ یہ ہم آپ کو کوارنٹائن پورا کروا رہے ہیں, لیکن وہ کوارنٹائن 74 دن کے بعد تب ختم ہوا جب باہر سے آواز آئی کہ انف از انف, تب اس بہن کو چھوڑا گیا. تو یہ صورتحال ہے جو وہاں پر ابھی پیش ہے. لیکن اب چونکہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے, واچ ٹاکس کی نظریں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں, تو وہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے ان کو لگتا ہے کہ اگر معاملہ جو میڈیا پہ آئے گا, سوشل میڈیا پہ آئے گا, تو مسئلہ
بھارت کے لیے خراب ہو جائے گا. اس لیے بہت ساری, یہ تو ایک ایگزامپل ہے جو الجزیرہ نے پیش کی. اب تو تمام کی تمام جو انٹرنیشنل آؤٹلیٹس ہیں ان کی نظر لگی ہوتی ہیں, اور جو بھی ان کو خبر ملتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بریک کریں. آپ میرے ساتھ رہیں گے, چینل کو سبسکرائب کریں گے, لیکن لائک ضرور کیا کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں. یہ آپ لوگوں کا تعاون ہوگا چینل کے ساتھ. اللہ حافظ.